بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے انتہائی لطف کرم اور احسان کی وجہ سے آج ہمیں زندگی کا ایک اور دن اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اور آج کا یہ دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کر کے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی چاہیں، تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، اور آج میں آپ کو اس دن کے حوالے سے ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو کہ قرآن حکیم کی سورہ رحمان کے ساتھ خاص ہے۔ سورہ رحمان قرآن کریم کے پارہ نمبر 27 کی سورہ ہے۔ اس سورہ کے پڑھنے اور سننے کے بہت زیادہ فضائل آپ نے بارہا پڑھے اور سنے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ اس سورہ مبارکہ کا لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کر لینا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو اس عمل کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے رزق کے تمام مسائل اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ آپ اگر بے اولاد ہیں تو آپ کو اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ آپ اگر اپنے یا اپنی اولاد کے لیے رشتوں کے متلاشی ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی خصوصی مدد فرما کر آپ کو معقول اور دیندار رشتے عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ اگر قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو قرض سے نکلنے کی صورتیں اللہ رب العزت آپ کو فراہم فرمائیں گے، اور آپ کی جو بھی جائز حاجت، جو تمنا، جو مراد ہوگی، آپ بے اولاد ہیں آپ کو اولاد عطا فرمائی جائے گی۔ آپ اگر صاحب اولاد ہیں لیکن آپ کی اولاد نافرمان ہے اور آپ اس کی فرما برداری کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، تو آپ کی دعا اللہ رب العزت آپ کے حق میں قبول فرما کر آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ کی اس اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل نہایت ہی آسان اور مجرب عمل ہے، اور یہ عمل کرنے کی اجازت عام ہے، اس لیے آپ میں سے جو بھی احباب اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو ہم سے اس عمل کے کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کر دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کیونکہ انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ ایسی مخلوق ہے کہ جس کو حاجات اور ضروریات پیش آتی ہیں، اور چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، جب اسے کوئی حاجت یا کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کی خواہش، اس کی تمنا، اس کی دلی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی اس حاجت اور اس تمنا کو اللہ رب العزت خصوصی طور پر پورا فرمائے، اور جلد سے جلد اللہ رب العزت غیب سے اس کی مدد فرما کر اس کی حاجت اور تمنا کو پورا فرمائے۔ تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن، یعنی جس دن آپ نے جمعہ پڑھا ہے، جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر آپ نے ادا کرنی ہے۔ اب نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھنا ہے۔ کوشش کریں کہ پہلے سے ہی آپ ایسی جگہ بیٹھیں، اگر آپ مسجد میں ہیں تو مسجد میں پہلے سے ہی ایسی جگہ بیٹھیں کہ جہاں قرآن حکیم آپ کے نزدیک ہو اور آپ آسانی کے ساتھ قرآن کو اپنے پاس لے سکیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے 40 مرتبہ 40 ٹائمز آپ نے درود امی
کیونکہ حدیث میں آیا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن یہ درود امی 80 مرتبہ پڑھے گا نماز عصر ادا کرنے کے بعد، تو اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور اس درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کے بارے میں بزرگان دین کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن 80 مرتبہ اس درود پاک کو اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے بنا کسی سے بات کیے پڑھے گا، تو اگر اس کے گھر کے مسائل ہیں، یعنی اس کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ذاتی گھر بھی اس عمل کی برکت سے عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود امی پڑھنا ہے جو کہ آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اب اس کی درود امی میں بھی آپ نے کوئی سا بھی آپ نے دیکھ کے پڑھ لینا ہے، درود امی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت اس طرح سے کرنی ہے کہ جب بھی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب آپ اس آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچیں گے تو یہاں پر آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائمز آپ نے یہ آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اب جب آپ یہ آیت پڑھ رہے ہوں گے تو آپ جس مقصد کے لیے بھی عمل کر رہے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اس آیت مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جتنی مرتبہ بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آپ پڑھیں گے، یہ آیت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ آیت پڑھ کے پھر آپ نے آگے شروع کرنا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے گا، وہاں پر آپ نے 10 مرتبہ یہ آیت پڑھ کے پھر آگے سورہ شروع کرنی ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے جب سورہ رحمان مکمل ہو جائے تو ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اس آیت مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب سورہ رحمان مکمل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ 40 ٹائمز آپ نے وہی درود پاک درود امی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، اس درود امی کو 40 مرتبہ شروع میں، پھر آپ نے سورہ رحمان کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور یہ اس طرح کر کے آپ نے سورہ مکمل پڑھ لینی ہے۔ اب سورت مکمل کرنے کے بعد آخر میں پھر 40 مرتبہ درود امی پڑھ کر آپ نے پھر جو بقیہ وقت ہو، اب آپ نے عمل مکمل کر لیا لیکن اس وقت آپ نے دعا نہیں کرنی بلکہ دعا سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ دعا سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ مغرب کا وقت بالکل نزدیک آ گیا ہے، مغرب کا وقت بالکل نزدیک آ گیا ہے، تو اس وقت آپ ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ قبولیت کا وقت ہے جس کے بارے میں حدیث میں بھی آیا ہے کہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد اور خطبے کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ نماز عصر کے بعد کے کرنے کا عمل ہے کہ نماز عصر کے بعد آپ نے سورہ رحمان کا یہ خاص عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں، اپنی محتاجیوں، اپنی مشکلات کے حل کے لیے خصوصی طور پر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز دعا کو آپ کے حق میں قبول فرمائیں گے، اور آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے، جس کام جس مقصد کے لیے بھی اللہ سے مانگیں گے، اللہ رب العزت فوری طور پر آپ کی مدد فرما کر آپ کی حاجات اور ضروریات کو اپنے فضل سے پورا فرمائیں گے۔ اب جب نماز مغرب کا وقت ہو جائے تو نماز مغرب آپ نے ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد اب نماز مغرب ادا کرنے کے بعد بھی آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں، اور نفل نماز ادا کرنے کے بعد پھر سے آپ نے خصوصی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اس کام اس مقصد کے حل کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو یہ عمل آپ نے نماز عصر کے فوراً بعد سے شروع کرنا ہے۔ نماز عصر کے بعد سب سے پہلے آپ نے 40 مرتبہ درود امی پڑھنا ہے،
اس کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت اس طرح سے کرنی ہے کہ جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچیں گے تو یہاں پر آپ نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اس آیت مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بعد 10 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر سورت کو مکمل پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے اسی مقدار میں یعنی 40 مرتبہ درود امی پڑھ کر پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفار، ایک تسبیح استغفار کی، کوئی سا بھی استغفار آپ نے پڑھ کر ایک تسبیح استغفار کی کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی طور پر ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر نماز مغرب کی اذان ہونے تک آپ نے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر روتے گڑگڑاتے ہوئے اللہ سے اپنے مقاصد کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں، اپنی محتاجیوں، اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد مغرب کا وقت ہوگا، آپ نے مغرب کی اذان سن کر مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد، پوری نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے مزید 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کر کے پھر آپ نے دوبارہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجت، تمنا اور مراد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی طور پر قبول ہوگی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔